اے بندے فضیلت حق سے جو حق کی قریب ہو جاتے ہیں وہی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم تبلیغ دے کر مسلمانوں کو تمام احسانوں سے بڑھ کر احسان والا بنا دیا ہے۔ یہی برائے محمد کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس انعام کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اس انعام کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا۔ تبلیغ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی رضا ہے، اور جو تبلیغ کرتے ہیں انہیں پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا لازم ہے، اور جو راضی رہتے ہیں اللہ ان سے راضی رہتا ہے۔ تبلیغ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی پاکی ہے، جسم کی طہارت ہے، نظر کی حفاظت ہے، ایمان کی سلامتی ہے، شان بقائے طریب ہے۔ علم تبلیغ ہی تو پیغام حق ہے۔ اللہ نے علم رکھنے والوں پر لازم کر دیا۔ تبلیغ انہی کے لیے جو علم پر عمل کرتے ہیں، اور انہی کے لیے تمام انعامات ہیں، مگر تبلیغ کرنے والے پر سب سے پہلے خود کی اصلاح لازم ہے، یعنی کہ خود تمام برائیوں سے بچنے کی اور بچانے کی خبریں رکھتا ہے، اور ان خبروں سے پہلے خود کو بچائے پھر دوسروں کو بچائے۔ یہی دین تبلیغ اسلام ہے، اور یہی دین تبلیغ امر ربی ہے، اور یہی حکم ربی ہے۔ اگر اڑنا بچنا اور بچانا برائیوں سے تو یقیناً وہ تبلیغ دین محمدی کا حق ادا کرتے ہیں۔ جو علم دین رکھ کر بچتے اور بچاتے ہیں برائیوں سے تو یقیناً وہی تبلیغ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ تبلیغ کرنے والے پر فرض ہے کہ علم کا حق بھی ادا کرے، اور علم کو دوسروں تک پہنچائے بھی، اور دوسروں کا حق ادا کرنے کا بتائے بھی۔ حقیقت دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ شان فضیلت حق یہی بچنا اور بچانا ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچنا بچانا ہے، نفس کی سرکشیوں سے بچنا بچانا ہے، شیطان کے وسوسات سے بچنا بچانا ہے، ظلم سے بچنا بچانا ہے، تنگدستی سے بچنا بچانا ہے۔ علم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت حق ہی تو یہی ہے۔ بری صحبت سے بچنا بچانا ہے، برے قول قرات سے بچنا اور بچانا ہے، جادو اور نظر بد سے بچنا اور بچانا ہے، زبان کے برے بول سے بچنا اور بچانا ہے، بری سماج سے بچنا اور بچانا ہے، برے راستے سے بچنا اور بچانا ہے، برائی سے بچنا اور بچانا ہے، بے حیائی سے بچنا اور بچانا ہے، دین محمدی کے علم کی قریبی تو بچنا اور بچانا ہے، جہنم سے بچنا اور بچانا ہے، محرومی ناامیدی بدعت شرک کفر بت پرستی سے بچنا اور بچانا ہے، نجاست سے، ناپاکی سے، ناپاک زمین سے، ناپاک خیالات سے بچنا اور بچانا ہے، دنیا کی محبت اور چاہت سے بچنا اور بچانا ہے، عیش و عشرت دنیا کے مال و زمین سے بچنا اور بچانا ہے، وفات سے، قتل غارت گیری سے بچنا اور بچانا ہے، سخت دلی سے بچنا اور بچانا ہے، دین اسلام کی تبلیغ ہی تو بچنا اور بچانا ہے، ظلم سے ظالم سے بچنا اور بچانا ہے، دھوکے بازوں سے دھوکے سے بچنا اور بچانا ہے، جھوٹوں سے جھوٹی قسمیں کھانے والوں سے بچنا اور بچانا ہے۔ یہی تو لازم ہے اس تبلیغ اسلام میں کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے بچانا چاہتا ہے، جس کو اللہ علم دیتا ہے اسی لیے تو دیتا ہے دین کا، تاکہ وہ علم دین سے لوگوں کو ہر وہ خبر دے جس کی لیے اللہ نے اسے چنا ہے، یعنی کہ نافع کے لیے اللہ نے چنا ہے، اور نافع دینا ہی مسلمان کی تبلیغ دین وفا حق ہے، اور نافع کی طرف بلانا ہی مسلمان کے لیے تبلیغ دین رضا حق ہے۔ یہ دونوں حق مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے کہ دین کا ہم پہ حق کیا ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور دین والا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ چاہت محمدی تو سب سے بڑا دین اسلام بھی ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو اپنا لیا، اس کو اللہ چاہنے لگ جاتا ہے، اور اللہ رسول
جس کو علم ہو جاتا ہے وہ تمام چاہتے دنیا کی ٹھکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو اپنا لیتا ہے۔ اس تبلیغ والے کے لیے تبلیغ ہے دین اسلامی، سدا امن ہے، سدا کی خوشخبری ہے، دین اسلامی سدا کا انعام ہے، سدا کی زندگی ہے، سدا کی بندگی ہے، دین اسلام ہی تو سدا کا نور ہے، سدا کی سلامتی ہے، سدا کا سکون ہے، سدا کا اطمینان ہے، سدا کی عبادت ہے۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ تمام خوبیوں کی بشارت ہے، تمام خوشخبریوں کی بشارت ہے، اور تبلیغی بشارت بشر ایمان نور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو تبلیغ کا شرف بخش دیا اس کو بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ یہی تو بخشش ہے، یہی تو صحابت ہے، یہی تو خیرات ہے، یہی تو ایمان عبادت دین دین اسلام ہے، یہی تو فتح یاد ہے دین یہ ایمان مبین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام یادوں کی بنیادی تبلیغ میں رکھی ہوئی ہے، یعنی علم سے ہی تو چاہت ہے۔ تبلیغی ایمان الانبیاء عبادت پیروی حق ہے، اور جو تبلیغ کرتا ہے وہی حق ادا کرتا ہے، کیونکہ پیروی عبادت انبیاء حق کا حق ادا کرنا ہی تبلیغ دین اسلام ہے۔ اے انسان، یہ تو شرط عظمت اظہار حق ہے علم والوں کا کہ علم والے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں اور علم کی تبلیغ کر کے حق سمجھاتے ہیں۔ بلانا اور سمجھانا ہی اور سمجھا کر اپنا بنانا ہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور علم بھی تمام شرطوں کی فضیلت سے باخبر رہتا ہے، اور کبھی کبھی کسی بھی حالت میں غافل نہیں ہوتا اور نہ ہونے دیتا ہے۔ علم جو بیدار ہو جائے، علم سے جو بیدار ہو جائے وہی غفلت سے نجات پا سکتا ہے۔ تبلیغ سب سے بڑا ذریعہ نجات پناہ حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرتا ہے۔ اگر اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو وہ شہید کے درجے پر فائز ہوگا، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انعامی زندگی ہے، اور زندگی ہی زندگی سے ملانے کا نام ہے۔ جو انسان مومن ہو کر دین کی تبلیغ کرتا ہے وہ ایک زندگی سے کئی زندگیوں کا انعام حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اس کا اجر اور انعام کبھی ضائع نہیں کرتا، اور اس کا سب سے بڑا انعام ہی نور دیدار الہی ہے۔ جسے اللہ کا نور مل جائے اس پر ہی تو نور ظہور شان توحید حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو شرط علم سے شرط نور دے کر اپنا دیدار دے گا۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، محبت کے لیے، قرب کے لیے تبلیغ کیا کرو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے، پیروی کے لیے، رضا کے لیے اور ساتھ کے لیے تبلیغ کیا کرو۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا شرف اسلام کی زندگی سدا نور طریق حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو طریق حق والی عطا فرمانا چاہتا ہے اسے ہی تو دین کی تبلیغ کا شرف بخش دیتا ہے، اور جسے اللہ کی تبلیغ کا شرف بخش دیتا ہے وہی تو بخش سے عطا نور حق والا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے حکم پر تبلیغ کرتا، بے شک اللہ کے ہی حکم سے تبلیغ کرنے کا حکم ہے، جو اللہ کے حکم سے اللہ کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرتے ہیں وہی تو اللہ کو حاکم مانتے ہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا حکمت اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کرنے والے اور تبلیغ سننے والے کو شرط عظمت سے بلند عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کرنے والے اور تبلیغ سننے والے یعنی کہ دین کی باتیں
والے کو سر پہ عظمت سے بلندی عطا فرمائیے.